أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس زندگی پر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ 24 گھنٹے کے ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ میں ہم خدا کی نعمت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی نعمت. یہ بہت عظیم نعمت ہے. یہ نعمت کی اہمیت کا اندازہ آپ ان لوگوں سے لگائیں جن کے شادی کو 8-10 سال گزر گئے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی. ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرے ڈاکٹر، دوسرے کے بعد تیسرے کے چکر میں ہیں. ایک حکیم کو چھوڑ کر دوسرے حکیم کے پاس، اس کو چھوڑ کر پھر تیسرے کے پاس، ایک عامل کے پاس سے ہٹ کر دوسرے عامل کے پاس، اور وہاں اگر اللہ توفیق دے خانہ کعبہ جانے کے اتفاق ہو تو وہاں جا کر کے اولاد کی دعا کر رہے ہیں. اگر کسی نیک آدمی سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے تو کہیں گے میرے لیے اولاد کی دعا کیجیے. تو یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس کی دعائیں کیا کرتے تھے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے. قرآن کریم میں واقعہ ہے سورہ آل عمران میں. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو گیا ہے، بدن کے جسم کے پارٹ پرزے بہت کمزور ہو چکے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے. حضرت مریم کی آپ تربیت کر رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں، ان کی تربیت میں ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ حضرت مریم کے گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایسے پھل ہیں جن کا موسم نہیں ہے، اور وہ پھل ہے کہ پورا علاقے میں بھی وہ پھل کا موسم نہیں ہے. تو عجیب لگا، حیران ہوئے. آپ نے پوچھا انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا، تمہیں کس نے دیا؟ ابھی اس کا موسم نہیں ہے، پورے علاقے میں یہ پھل موجود نہیں ہے، تمہارے گھر کے کمرے کے اندر یہ پھل کا آنا عجیب اتفاق. انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت زکریا علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گئے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. وہ اس لیے کہ آپ کا ذہن ادھر متوجہ ہوا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے. بڑھاپا یہ اولاد پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے، اولاد کا موسم نہیں ہے، لیکن جو اللہ یہ پھل بغیر موسم کے دے سکتا ہے وہ اللہ اولاد بھی بغیر عمر کے دے سکتا ہے. اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اب بہترین وارث دینے والے ہیں، ہمیں ایک وارث عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کو دیا، ایک عظیم اولاد جو وقت کا نبی ہے. تو اولاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی ان کی دعائیں کیا کرتے تھے. سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں بادشاہت اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، اور اللہ کی بادشاہت ایسی طاقتور ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو چاہے تو بیٹی دے دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹا دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے اولاد کی نعمت سے محروم کر دے. تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اولاد آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. آپ دنیا کے تمام عاملوں کا چکر لگا رہے، مزاروں پر چادر چڑھا دیں،
اور درگاہوں کے پاس جا کر کے سر جھکا دیں، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اولاد آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اولاد ملنا نہ ملنا اللہ نے اپنی مشیت پر رکھا ہے۔ تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر اولاد کسی کو دے دے تو اب وہ اولاد کے ساتھ کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کو شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کے خزانے کے علاوہ کوئی اور کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ نعمت لا کے دے دے گا۔ تو اتنی عظیم نعمت اگر اللہ دے دے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حق ادا کریں۔ اولاد پیدا کرنا ضروری نہیں، آپ نے شادی کی، آپ کو اولاد نہیں ہوا، اللہ نہیں پوچھے گا اولاد کیوں نہیں ہوا، لیکن آپ کو اولاد مل گئی اور آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کو مسلمان نہیں بنایا، اس کو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، توحید کے بارے میں اور جنت دوزخ کے بارے میں نہیں بتلایا، پھر اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ قرآن کریم میں سورہ تکاثر میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور بھی ضرور ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور اولاد سب سے عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے اولاد کے تعلق سے کیا کردار ادا کیا۔ اس لیے اس کے تعلق سے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے عظیم انسان، جن کے ایمان سب سے ہائی لیول کا، اور اس کے خاندان میں پلنے والے بچوں کا ایمان کس قدر مضبوط ہوگا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ حضرات انبیاء بھی اپنے اولاد کے ایمان کے تعلق سے فکر مند رہتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنا فکر مند ہونا ہے، اور آج کل ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے آقا نے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی دی تھی، اور یہ خبر دیا تھا کہ امت پر ایسے حالات آئیں گے۔ روایت مسلم کی، نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنة کی قطع اللیل المظلم، اے لوگوں نیک اعمال کی طرف دوڑو، سبقت کرو، ایسے فتنے کے آنے سے پہلے جو رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ یعنی نبی نے پہلے بتایا کہ ابھی موقع ہے نیک اعمال کرو، حالات گزریں گے، وقت گزرے گا، اور امت پر ایسے حالات آئیں گے جیسے رات کی تاریکی میں آدمی کو اپنا ہاتھ نہیں دکھتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہاتھ کدھر ہے۔ فتنے اس قدر عروج پر آئیں گے اور ایسے ایسے سر نکالیں گے فتنے کہ آدمی کو نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور حالات ایسے بدلیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ کیا خطرناک خبر ہے نا، یعنی ایسے ماحول بگڑیں گے، ایک آدمی صبح میں مسلمان ہے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام میں مسلمان ہے، صبح کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ ہمارے نبی نے یہ حالات بہت پہلے بتلائے، ہم ابھی اسی حالات سے جی رہے ہیں۔ ہمارے بچے کلمہ پڑھ کے فجر کی نماز ادا کر کے گھر سے نکل کر کے اسکول میں جاتے ہیں تعلیم لینے کے لیے، وہاں پر اسے سوریہ نمسکار کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، وندے ماترم کے لیے لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو طرح کے شرکی نعرہ لگائے جاتے، کلمہ بلوائے جاتے، وہ بچہ شام کو جب بستہ لے کے آتا ہے تو کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس حالات میں نہیں جی رہے ہیں؟ تو وہ انبیاء علیہ السلام کا حالات بہت پاکیزہ ہے، وہ اگر اولاد کے تعلق سے اتنے فکر مند ہے تو ہم جو قیامت کے علامت کے دور میں جی رہے ہیں ہمیں کس قدر بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بخاری کی روایت ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نبی پر لاکھوں درود و سلام کی جس نے وضاحت کر کے بتلا دی والرجل راع فی اہلی، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میدان حشر میں خدا کی عدالت میں ہر باپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور پوچھا جائے گا تم نے بچوں کو خدا کے بارے میں بتایا کہ نہیں، تم نے بچوں کو ایمان کے بارے میں بتایا کہ نہیں، تم نے بچوں کو توحید کے بارے میں بتایا کہ نہیں۔ ہر ذمہ دار کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اولاد کے تعلق سے فکر مند ہو۔ اولاد کے تعلق سے دو طرح کی فکر مند ہونا ہے۔ نمبر ایک، اولاد کا ایک ہے جسمانی حق اور ایک ہے روحانی حق، یعنی کہ ایک ہے ظاہری تربیت، ایک ہے باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت یہ ہے کہ آپ بچپن سے بچوں کو اسلامی لباس میں رکھیں، اسلامی شعار کے ساتھ رکھیں، ان کے بال کی کٹنگ اسلام کے مطابق ہو، ان کے بدن پر آنے والا کپڑا اسلاف کے طرز کے مطابق ہو، ان کا اخلاق و کردار اسلام کے مطابق ہو، ان کا کھانے کا انداز سنت کے طریقے پر ہو، ان کا چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، لوگوں سے ملنے کا انداز، یہ ہے ظاہری جسمانی حق، یہ بھی اسلام کے تعلق سے ہو۔ اور ایک روحانی تربیت، جسمانی تعلق سے ہم لوگ بہت بیدار ہیں، رات کے 12-1 بج رہا ہے، تاریکی چھا گئی اور آپ کو بہت میٹھی نیند آ گئی، بستر پر مزے سے سو رہے ہیں اور بچہ رونا شروع کر دے، کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہے، آپ کی نیند غائب، میٹھی نیند کا مزہ غائب، اور آپ ایمبولینس کو بلاتے ہیں، بچے کو لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں قربان ہے کیونکہ بچے کے جسم میں تکلیف لائق ہے۔ بچے کو کچھ کھانے کا من کر گیا، ہمیں آج کچھ کھانا ہے، کتنے بھی دھوپ ہو، سخت بارش ہو، آپ گاڑی لے کر کے باہر نکلیں گے، بچے کے دل میں خواہش جاگی ہے، وہ خواہش کو پورا کرنا ہے۔ عید کا موقع ہے، بچے کو ایک کپڑا پہننا ہے، وہ کپڑا ادھر نہیں ملتا، واسکو جانا پڑے، جانے کو ریڈی ہے، اور آپ کو کہیں دور کا سفر کرنا پڑے، آپ جانے کو تیار ہے۔ جسمانی اعتبار سے آپ اتنے فکر مند ہے۔ صبح سویرے اسکول کا وقت ہو گیا، بچوں کو 7 بجے اٹھانا ہے، نہانا ہے، غسل کرانا ہے اور اسکولی یونیفارم میں پہنا کر کے اسکول روانہ کرنا ہے۔ یہ آپ جسمانی اعتبار سے فکر مند ہے، چست و چالاک ہے، اور اسی بیٹے کو فجر کے نماز کے لیے جگانا ہے۔ نہیں، بچہ ہے، تکلیف ہو جائے گی۔ اس بچے نے چوری کر لی، دکان والے شکایت کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، ابھی کچھ بوجھتا نہیں ہے۔ اس بچے نے گالی دی، غلط زبان استعمال کیا، آپ کہیں گے وہ بچہ ابھی سمجھتا نہیں ہے۔ ان کے ہر برائی کو بچہ کہہ کر کے آپ ٹال دیتے ہیں۔ اسی ماحول میں جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ اس کو تربیت کرنے کا آپ کو فکر ہوئی، اب آپ کو کسی نے بتایا کہ بچوں کو نماز کی دعوت دیجئے، آپ کہیں گے بچہ بڑا ہو گیا، مانتا نہیں ہے۔ یہ تو عجیب و غریب حالات ہے۔ بچہ ہے، سب برائی کر لے تو آپ نہیں ٹوکتے، اب وہ بڑا ہو گیا، نہیں مانتا ہے تو آپ تربیت نہیں کریں گے۔ ایسے حالات میں اس قوم کو آپ پروان چڑھائیں گے، سمجھیے کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ کتنی بددیانتی ہوگی۔ اس لیے تمام ماؤں اور باپوں کو اس تعلق سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اولاد کے تعلق سے بہت بے فکر ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 19 ایک واقعہ سنیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سب کتنے عظیم پیغمبر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کے پاس موت کا وقت آیا؟ یقیناً ہم موجود نہیں تھے۔ ہاں نہیں تھے، تب واقعہ سنو، اللہ سناتا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت یعقوب کے پاس موت کا وقت آ گیا اور آپ کو ایسا لگا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، دائی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں، تو آپ کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے تمام بیٹوں کو بلایا، اور اس وقت میں آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم کیا کھاؤ گے، میرے مرنے کے بعد تمہاری زندگی کیسی ہوگی، میرے مرنے کے بعد تم آپس میں کیسے رہو گے، میرے مرنے کے بعد تمہارا بزنس کیا ہوگا۔ نہیں، حضرت یعقوب نے ایک سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا تاکہ قیامت کے قریب جب حالات فتنے کے زد میں آ جائے اور یہ امت محمدیہ قرآن کھولے تو ان کو ایک سبق ملے کہ کیسے بھی مشکل حالات ہو، ایک باپ کو اولاد کے تعلق سے روزی کی فکر نہیں کرنا ہے، اولاد کے تعلق سے دنیا کی فکر نہیں کرنا۔ اگر ایک باپ کو کچھ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جو حضرت یعقوب مرتے وقت کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے پوچھا بیٹو بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میری زندگی میں ہم نے تمہاری تربیت کی، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایک خدا کو مانتے ہو، اور حالات یہ کہ تمہارے سماج کے لوگ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، مختلف دیوتاؤں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہم نے ان تمام معبودان باطلہ سے بچا کر کے ایک اللہ کے تمہیں درس دیا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کا سبق دیا۔ ہماری زندگی میں تم یہ کر رہے ہو، لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد تم کس رب کی عبادت کرو گے؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔
ذرا تصور کیجئے ان کے ایمان کا، جن کا پورا خاندان نبی، دادا نبی، باپ نبی، آنے والا بیٹا نبی، خاندان نبوت میں پلا بڑھا ہے، ان کے ایمان کے معیار کیا ہوگا؟ لیکن ایسے وقت میں بھی ایک باپ بحیثیت ذمہ داری کے مطمئن نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد بیٹے کس کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب کے یہ سوال سن کر کے بیٹے پر کیا بجلی گری ہوگی۔ بیٹے نے کہا ہم آپ کے رب کی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے رب کی عبادت کریں گے اور ہم فرما برداری کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیجئے۔ حضرت یعقوب مطمئن ہو گئے، پھر آپ کی روح نکل گئی۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ واقعہ لکھ کر کے اور قرآن میں نازل کر کے امت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں اولاد کے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہونا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ نبی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا اعلیٰ کردار ادا کرنے والا، اور وہ دعا کر رہے ہیں پارہ نمبر 13 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ اکبر، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لیجیے۔ نبی یہ دعا کر رہے ہیں، نبی کبھی شرک میں مبتلا ہو یہ تصور سے بالا تر ہے، لیکن وہ دعا اللہ نقل کر کے بتلا رہے ہیں کہ نبی بھی اس فکر سے بے فکر نہیں ہوتے تھے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کے گاجر مولی ہے؟ آج کے دور میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو وقت پر اسکول روانہ کرتے ہیں، لیکن اس بچوں کو اللہ کا نام بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں مکتب میں پڑھاتا ہوں، ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں کہ بیٹے کس کلاس میں ہو؟ 7ویں کلاس میں، بسم اللہ پڑھو، 3 دن تک اس کو بسم اللہ یاد کرانے میں لگ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ان کے باپ کی بے غیرتی کا، باپ کی جہالت کا۔ 7 سال تک ان کے کھانے پینے کے انتظام کیا، لیکن جس رب نے کھلایا اور جس رب نے اس کو اولاد کی نعمت عطا کیا، اس رب کا بسم اللہ بھی یاد نہیں کرایا۔ 7-8 کلاس میں آپ ہیں، اس کا آپ کا مطلب ہے کہ عمر 10 سے 11 سال، اور اس عمر میں آپ کو بسم اللہ نہیں آتا، اعوذ باللہ نہیں آتا، کھانے کی دعا نہیں آتی، تو باپ اپنے کردار کیا ادا کیا؟ اگر اولاد پیدا کرنے کا نام باپ ہے تو کتا اس میں آگے ہے، کیونکہ کتا ایک بار میں 6-7 اولاد پیدا کرتا ہے۔ انسان کی اولاد پیدا کرنا یہ باپ کا کمال نہیں ہے۔ آپ باپ اصل میں یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس انداز سے کر رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ، بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، یعنی سب سے پہلے توحید کا درس دو، اس بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو، اسے بتاؤ کہ ہمیں اور تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے، اسے بتاؤ کہ گھر دینے والا اللہ ہے، اسے بتاؤ کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، اسے بتاؤ کہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اسے بتاؤ کہ پوری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے اور پوری دنیا تمہارے گردنوں پر تلوار رکھ کر اور تمہیں شرکیہ کلمات پر مجبور کرے، تب بھی تم کہو کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھاؤ، بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالو، اور ہماری حالت پتہ ہے کیا ہے؟ بچے 3 سال کے ہوئے، سب سے پہلے اس کے اسکول میں ڈالیں گے اور ٹیچر پڑھائے گا DOG ڈوگ مانا کتا، CAT کیٹ مانا بلی، اور پوری زندگی بچہ کتے بلی بن کر کے گزار دیتا ہے۔ ابھی زبان سے معصوم الفاظ نکلا، ابھی وہ بچہ بولتا بسم اللہ تو اللہ کو کتنا مزہ آتا، لیکن اس معصوم کلمہ سے آپ کتے کا نام یاد کروا رہے ہیں۔ تفسیر ابن رازی نے کو واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، راستے میں قبر ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ وہاں سے نکل گئے، پھر کچھ دن کے بعد آپ کو اس قبر کے پاس سے گزرنے کی اتفاق ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں رحمت کے فرشتے اور عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب لگا، میں کچھ دن پہلے ادھر سے گزرا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی رحمت کے فرشتے ہیں، نور ہی نور ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا، ہمیں وضاحت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا، دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بندہ گناہگار تھا، یہ کافر، یہ فاسق تھا، اس کے اعمال ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کو سزا ہو رہی تھی۔ جب یہ دنیا سے آیا تھا تو ان کی بیوی امید سے تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، آج ان کے بچہ مکتب میں گیا اور استاد نے سب سے پہلے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی، تو مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں، میرے غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے آج میں نے اس کے باپ کو عذاب سے دور کر دیا۔
ایک بسم اللہ پڑھنے پر آپ کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے۔ اگر اس بچے کے دل میں قرآن کی تعلیم ہو، اس بچے کے دل میں نبی کی احادیث ہو، اور وہ بچہ جب بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے تو آپ کی مغفرت کی دعا کرے، تو سمجھیے ایسی نیک اولاد اگر آپ چھوڑ کے جائیں گے تو قبر میں کتنا سکون ملے گا۔ دین جس کے ذریعے آیا، ان لوگوں نے، ان اسلاف نے اپنے اولاد کی تربیت کی ایسی ہی فکر کی ہے۔ یہ الگ بات اگر آج کل ہم لوگوں کے سامنے دنیا کی ایسی چمک دمک اور رونق ہے، اور دنیا والوں نے کان میں گھول کر کے پلایا، اگر ڈاکٹر نہیں بناؤ گے، انجینئر نہیں بناؤ گے، کلکٹر نہیں بناؤ گے، لیکن انگلش میڈیم میں نہیں پڑھاؤ گے تو تمہارے بچہ کیا کھائے گا؟ اس یہ ڈر اتنا اور یہ خوف اتنا غالب ہوا کہ ہم نے اللہ کو رازق سمجھنے کا تصور ہی نکال دیا۔ تصور کیجئے، جو اللہ خنزیر کو کھلاتا ہے، جو اللہ کتے بلی کو کھلاتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے نام لینے والے محبوب بندے کو نہیں کھلائے گا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، کلکٹر نہ بنائیں، اب سب کچھ بنائیے، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیے۔ سب کچھ آپ نے بنایا، مسلمان نہیں بنایا، تو انجام اتنا خطرناک ہے کہ جو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اولاد آپ کے گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گی۔ پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 6 کریم کا ارشاد ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ ذرا تصور سے اور توجہ کے کان سے اس آیت کو سنیے۔ وہ تمام آپ کے ماتحت جو آپ کے نیچے رہتے ہیں، آپ کے حکم پر چلتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے گھر کے لوگ ہو، اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کے خاندان والے ہو، یا اگر آپ ایم ایل اے ایم پی ہیں تو آپ کے ماتحت رہنے والے لوگ ہو، ان تمام لوگوں کا جو ماتحت ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہے، اور سامنے آپ ہیں، اور وہ کہے گا اے اللہ ہم نے ان بڑوں کا کہنا مانا تھا، ان کی اطاعت کی تھی، ان کی فرما برداری کی تھی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ بیٹا کہے گا اللہ امی نے کہا ڈاکٹر بننا، میں ڈاکٹر بن کے دکھایا، ابا نے کہا تھا بزنس مین بننا، میں نے بزنس چلا کے دکھایا، لیکن یہ نماز پڑھتے تھے مجھے نماز کے بارے میں نہیں بتایا، یہ خود تہجد کا پابند تھے مجھے نہیں بتلایا، یہ حلال و حرام کی فکر کرتے تھے مجھے نہیں بتلایا۔ اگر آج میں گمراہ ہوا ہوں تو گمراہ کرنے والے میرے ماں باپ ہیں۔ انجام کیا ہوگا پھر؟ وہ بیٹا خود کہے گا ربنا آتہم ضعفین من النار، اے میرے اللہ ان میرے ماں باپ کو دوگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ایسے بے غیرت ماں باپ پر لعنت کی برسات کر۔ یہ آپ کے بیٹا خدا کی عدالت میں آپ کو گھسیٹے گا۔ اس لیے زندگی میں سب کام کیجئے، جو پڑھانا ہو پڑھائیے، لیکن سب سے پہلے اس بچے کو اس رب کے بارے میں بتائیے جس رب نے کائنات کے نظام کو سجایا ہے، اور مرنے کے بعد جس کے پاس جا کر کے ہم سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے اللہ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ کیا مطلب؟ خود نمازی بن گئے، آپ نے گھر والوں کو نمازی نہیں بنایا تو آپ نجات کے لیے ممکن نہیں۔ آپ خود نیک بن گئے، ماتحتوں کو نیک نہیں بنایا تو پھر نجات ملنا مشکل ہے۔ خود بھی بچو، اولاد کے بھی بچاؤ، تب نجات کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج کل عجیب و غریب حالت ہے، ہم سے زیادہ غیر لوگ جو غلط عقیدے کو رکھتے ہیں، غلط دھرم کو مانتے ہیں، وہ اولاد کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہے۔ وہ اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کرتے ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، غلط راستے پر نہیں جانا، نشہ نہیں کرنا، ڈرگس نہیں کرنا، لیکن ہمارے مسلم ماں باپ اس تعلق سے بہت بے فکر ہیں۔ اور پھر یہ ماں باپ ارے مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے بچہ بگڑ گیا ہے، تعویذ تو اس کے نہیں، تعویذ تو آپ کے بگڑنے کی دینی چاہیے، آپ صحیح ہوتے تو بچہ صحیح ہوتا، بگڑے آپ ہے، بچہ بعد میں بگڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، عیون الاخبار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بوڑھا آدمی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے آیا عمر فاروق کی عدالت میں، شکایت یہ کہ یہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے اور میری بات نہیں مانتا، مجھے پریشان کرتا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا عمر فاروق ذرا یہ بتائیے جس طرح ماں باپ کا حق میرے اوپر ہے، کیا میرا حق ماں باپ پر نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بالکل، ہر ماں باپ پر بچوں کے تعلق سے حق ہے۔ تو بچے نے پوچھا حضرت کیا حق ہے؟ تو کہا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ شادی کرے تو شادی کرتے وقت میں اپنے آنے والے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے،
نمبر 2 پیدائش کے بعد ان کا نام اچھا رکھے۔ نمبر 3 اس کو دینی تعلیم دے۔ تو بچے نے کہا امیر المؤمنین میرا باپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے ایک مجوسی کی لونڈی سے شادی کیا اس لیے میری ماں نے کہ نہیں ہے۔ نمبر 2 اس نے میرا نام جعل رکھا جس کا معنی ہوتا ہے گندگی کا کیڑا، نام بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے قرآن و حدیث کی ایک لفظ کی مجھے تعلیم نہیں دی۔ عمر فاروق نے کہا سب سے پہلے تم نے زیادتی کی ہے، اور یہ کہہ کر کے آپ نے مقدمہ کو عدالت سے خارج کر دیا۔ اس لیے جن ماں باپ کو شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ بگڑے ہیں، اولاد بعد میں بگڑی ہے۔ اس لیے کہ اولاد جب آنکھ کھولتی ہے ان کے سامنے میں پوری دنیا آپ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ باپ چپل میں پاؤں ڈال رہا ہے تو وہ بھی پیر ڈالے گا، چاہے دائیں چپل میں بائیں میں ڈالے، بائیں کا دائیں میں ڈالے، لیکن باپ کا ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے تو بیٹا کرتا ہے۔ تو بیٹے کے سامنے میں آئیڈیل آپ ہے، نمونہ آپ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولے، ان کے سامنے میں سچائی کا راستہ پہ اختیار کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا نمازی ہو، آپ ان کے سامنے نماز پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھے، آپ ان کے سامنے صبح شام قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ بیٹا ایسا بنے، آپ بیٹے کے سامنے ویسا بن کر کے دکھلائیے، آپ کی اولاد وہی راستہ اختیار کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سوچ و فکر کے ساتھ اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔